الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ معزز سامعین کرام، نماز کا مسنون طریقہ اور اس کے اندر سورہ فاتحہ کا مسئلہ، اس سلسلے میں باتیں چل رہی ہیں، اور آج یہ اس سلسلے کی دوسری نشست ہے۔ آپ کے سامنے کچھ ایسی احادیث پیش کرنے جا رہا ہوں جن میں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کا واضح طور پر ذکر موجود ہے۔ نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی خلف الامام فلیقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو شخص امام کے پیچھے نماز پڑھے اسے سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے۔ یہ مسند الشامین کی روایتیں ہیں۔ حضرت سعید بن عبدالعزیز المکحول 291 نمبر کی حدیث ہے۔ امام حیثمی نے کہا ہے کہ اس حدیث کے تمام راوی ثقہ ہے۔ اس حدیث کے اندر واضح طور پر ہے کہ من صلی خلف الامام، جو امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے تو اسے بھی چاہیے فلیقرأ بفاتحۃ الکتاب کی سورہ فاتحہ پڑھے۔ دوسری حدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن، من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن فہی خداج ثلاث غیر تمام۔ فقیل لأبی ہریرہ انا نکون وراء الامام فقال اقرأ بها فی نفسک۔ اس حدیث کو امام مسلم نے 395 پر روایت کیا ہے۔ اس کا ترجمہ یوں ہے کہ جو کوئی نماز پڑھے اور اس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے تو اس کی نماز ناقص ہے۔ یہ جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ کہا، یعنی مکمل نہیں اس کی نماز۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں تو کیا کریں؟ یعنی انا نکون وراء الامام۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا جواب دیا فقال اقرأ بها فی نفسک، تو تم اگر امام کے پیچھے ہو تو سورہ فاتحہ دل میں آہستہ پڑھ لیا کرو۔ یعنی امام صاحب بلند آواز سے پڑھ رہے ہیں، آپ پیچھے آہستہ آہستہ پڑھ لو۔ امام وقفہ کرتا ہے اس میں پڑھ لو۔ امام کے ساتھ نہیں پڑھنا چاہیے، امام پہلے پڑھ لیا اس کے پیچھے آہستہ پڑھ لو، لیکن پڑھو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کیا ہے اگر کوئی بغیر سورہ فاتحہ کے نماز پڑھتا ہے فہی خداج۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جزء القراءہ میں امام لغت ابو عبید رحمہ اللہ سے خداج کا معنی نقل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں خداج الناقتی اس وقت بولا جاتا ہے جب اونٹنی بچہ کو وقت سے پہلے مردہ حالت میں گرا دے، اور ایسے مردہ بچے سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا ہے۔ لہذا ثابت ہوا کہ سورہ فاتحہ کے بغیر پڑھی گئی نماز، اس نماز سے کسی قسم کا ثواب حاصل نہیں کیا جا سکتا اور نہ فرض ہی ادا ہوتا ہے۔ لہذا سورہ فاتحہ کمپلسری ہے، امام کے پیچھے بھی ہے تو پڑھنی چاہیے۔ جو لوگ کہتے ہیں امام کے پیچھے امام صاحب کی قرات ہی کافی ہو جائے گی، وہ بات درست نہیں، آگے آ رہی باتیں انشاءاللہ۔ اس سلسلے کی تیسری حدیث سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی اور اس میں قرات کی، بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرات بھاری ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے فارغ ہو کر پوچھا کیا تم بھی امام کے پیچھے قرات کرتے ہو؟ ہم نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہ کیا کرو، تم سورہ فاتحہ کے علاوہ کچھ نہ پڑھا کرو، سورہ فاتحہ پڑھا کرو، اس کے علاوہ باقی جو قرات ہے جو میں کر رہا ہوں اور قرات نہ کرو، اس لیے کہ اس کے بغیر کسی شخص کی نماز نہیں ہوتی۔ کس کے؟ سورہ فاتحہ کے بغیر۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔
23,047 پر آئی ہوئی ہے، ابن حبان میں 1792 پر۔ اس حدیث کو امام ترمذی رحمہ اللہ اور امام دارقطنی رحمہ اللہ نے حسن، جبکہ شعیب الارناؤط نے صحیح کہا ہے، یعنی صحت تک یہ حدیث پہنچ جاتی ہے، جس میں بالکل واضح ہو گیا مسئلہ، بالکل واضح ہو گیا مسئلہ۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ اللہ کے رسول خود نماز پڑھائے، اور نماز پڑھانے کے بعد آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا کیا تم امام کے پیچھے پڑھتے ہو، یعنی میرے پیچھے؟ کہا ہے اللہ کے رسول پڑھتے ہیں ہم۔ تو آپ نے فرمایا مت پڑھا کرو الا بأم القرآن، ایک سوائے سورہ فاتحہ کے، کیونکہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ بالکل واضح یہ بات سامنے آ گئی کہ امام کے پیچھے بھی سورہ فاتحہ ہم کو پڑھنی چاہیے۔ اور اس سلسلے کی یہ چوتھی حدیث ہے، جس کے اندر یعنی اس روایت کے اندر یہ ہے کہ فَلَا تَقْرَؤُوا بِشَيْءٍ مِّنَ الْقُرْآنِ اِذَا جَهَرْتُ إِلَّا بِأُمِّ الْقُرْآنِ، یہ ابو داؤد کی حدیث ہے، اور امام دارقطنی اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح کہا ہے، اور جبکہ امام بہقی نے صحیح کہا ہے اور باقیوں نے اسے حسن کہا ہے۔ یہ حدیث ابو داؤد کی 824 نمبر کی حدیث ہے کہ فَلَا تَقْرَؤُوا بِشَيْءٍ مِّنَ الْقُرْآنِ اِذَا جَهَرْتُ إِلَّا بِأُمِّ الْقُرْآنِ، جب میں یعنی امام اونچی آواز سے قرات کروں تو قرآن سے سورہ فاتحہ کے سوا کچھ بھی نہ پڑھو۔ کتنا واضح ہے یہ مسئلہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا جب میں پڑھوں تو تم لوگ میرے پیچھے مت پڑھا کرو سوائے سورہ فاتحہ کے۔ ایک تیسری روایت میں ہے وَلْيَقْرَأْ أَحَدُكُمْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي نَفْسِهِ، تم صرف سورہ فاتحہ دل میں پڑھا کرو۔ یہ جزء القراء البخاری کی 56 نمبر صفحہ، یہ حدیث السنن الکبریٰ للبیہقی کی 2750۔ امام حیثمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کے تمام راوی ثقہ ہیں۔ ابن حجر رحمہ اللہ نے التلخیص الحبیر 87 میں اسے حسن، جبکہ شعیب الارناؤط نے اسے صحیح کہا ہے۔ اس کے اندر بھی دیکھیے بالکل واضح یہ بات آ گئی کہ وَلْيَقْرَأْ أَحَدُكُمْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي نَفْسِهِ، کہ تم میں کا ایک شخص جو ہے سورہ فاتحہ اپنے جی میں پڑھ لیا کرے۔ اور اسی طریقے سے یہ 5ویں نمبر کی حدیث 6 نمبر کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب خلف الامام، اس شخص کی نماز نہیں جو امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا۔ یہ حدیث بھی بہقی میں آئی ہوئی ہے 47 نمبر پر، اور فرمایا اس کی اسناد صحیح ہیں، اور جو اس میں الفاظ زیادہ ہیں وہ بہت ساری سندوں سے صحیح اور مشہور ہیں، یعنی اس شخص کی نماز نہیں جو امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا۔ ان حدیث سے معلوم ہوا کہ جو شخص بھی نماز پڑھے وہ تنہا ہو یا جماعت کے ساتھ، امام ہو یا مقتدی، مقیم ہو یا مسافر، فرض پڑھ رہا ہو یا نوافل، امام بلند آواز سے پڑھ رہا ہو یا آہستہ، اگر وہ سورہ فاتحہ نہ پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ یہ مسئلہ بالکل واضح ہو گیا، ایک دم کلیئر ہے۔ لہذا ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ اسی پر عمل کریں اور اسی کی تبلیغ کریں، لوگوں کو بتائیں۔ اور جن لوگوں کا خیال ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے، امام کی قرات ہی مقتدیوں کی قرات ہے، تو انشاءاللہ اگلے دروس میں اس کا جواب آ رہا ہے۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم تمام کو ان باتوں کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کی توفیق دے، اور اس سلسلے میں جو کوتاہیاں ہم سے سرزد ہوتی ہیں اللہ تعالی ہمیں اصلاح کی توفیق بخشے، اور ہماری نماز نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز بنا دے، کہ جس کے تعلق سے آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسی پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھ رہے ہو۔ هذا ما عندي، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔